کے ساتھ. جی 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 بھائی آپ آپ یہ ذرا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ عرب والا اسلام اور ہمارے والا اسلام ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ آپ یہ ڈیفرنٹ کیسے کرتے ہیں؟ نہیں ایک ہی ہے. عرب تو اسلام تو عرب کا ہی ہے, ہمارا کہاں ہے بھائی؟ نہیں تو پھر اسلام یہاں آتا تو اس کی پرستتیاں کچھ اور ہوتی, وہاں پہ آتا تو آپ نے نہیں یہی کہا یہاں نا نہیں, کہ ہم نے کہا جو ہے ڈفرینٹ نہیں جگہوں ہم پہ نے ہوتا یہاں تو کی بات نہیں کی. نہیں سنیے, یہاں جنت اور جو ہے دوزخ کی بات ہو رہی تھی. اگر اسلام جو ہے یعنی سائبیریا میں اگر اسٹارٹ نہیں ہوتا آپ یا نے سوئٹزرلینڈ میں ہوتا. نہیں سر جی, میری بات کو آپ غلط سمجھے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا نا سوئٹزرلینڈ کا اسلام ہوتا تو وہ الگ ہوتا اور ہوتا نہیں. اگر عرب کا اسلام جو ہے الگ ہوتا. سوئٹزرلینڈ میں ہوتا, جب وہاں شروعات ہوتی تو جنت اور جہنم کا تصور بالکل مختلف ہوتا. آپ نہیں سنیے, کیسے ہوتا یہ؟ ظاہر بات ہے جنت ایسی نہیں ہوتی جو ہے, جو کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں تو جو ہے بذات خود وہ جنت ہے. ان کو آپ بولیں وہاں نہیں حوریں آپ ہوتی ہیں, سوئٹزرلینڈ میں ہر جگہ حوریں ہیں, وہاں نہریں ہوتی ہیں, وہاں پر جو ہے سبزہ ہے, تو سوئٹزرلینڈ میں ہر جگہ سبزہ ہے. تو ان کے لیے اچھا جو ہے سچ والا یہ جی, قرآن کا جو ان تصور کو ہے بتانے وہ کوئی دیجئے, ان اٹریکٹو کو نہیں ہے. بتانے دیجئے کہ جنت میں کیا رہتا, کیا چیز ہے ایسی جو بہت اٹریکٹیو ہے, کیا ہے آپ کے حساب سے؟ سر جی دیکھو, اب میں آپ سے ایک سمپل سا سوال کا جواب پوچھتا ہوں کہ جزا اور سزا ارے پہ بھائی آپ ایک بلیو ایک پوائنٹ کرتے ہیں؟ کمپلیٹ کرو نا, ایک ایک پوائنٹ جنت کمپلیٹ کسے کرو نا. کہتے ہیں نہیں پہلے یہ بتائیے, آپ کے نہیں نزدیک دیکھو, جو ہے جنت کیا ہے؟ جی جنت یہ ہے نا سر جی, اب کوئی بندہ دنیا میں اچھے کام کرتا ہے تو اس کو اس کا صلہ نہیں ملتا, تو اس جی کے لیے یہ ہوپ ہے کہ وہ دوسری دنیا میں اس کو اس کا جزا ملے گا, تاکہ وہ اندر سے جی جی سیٹسفائی رہے دنیا میں بھی, وہ آخرت کے تناظر سے بھی. ٹھیک ہے نا, جی. تو اس لیے اچھا جنت کا جنت میں اس کو کنسپٹ کیا کیا ملے گیا گا؟ ہے. جنت میں کیا ملے گا؟ یہ صرف ایک کانسیپٹ جنت ہے میں یا وہ حقیقت ہے؟ ایک ہوتا ہے تصور, ظاہر ایک سی ہوتا بات ہے ہمارا حقیقت. تو جنت کوئی حقیقت ہے ہمارا یا صرف بلیف جو ہے, ہے؟ نہیں دیکھیں, آپ کا ہمارا بلیف ہونا خیر ٹھیک ہے, آپ سنیے میری بات, آپ کا جی جی بلیف ہونا ٹھیک ہے, یہ آپ کی حد تک ہے, لیکن ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جنت کوئی جی حقیقت ہے یا صرف ایک تصور ہے؟ ہمارا بلیف ہے نا, ہمارا بلیف ہے. اللہ کو تو ہم نے نہیں بلیف دیکھا میں نا, کیا؟ اللہ ہے نا. دیکھیے, ہم اللہ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم جنت کی بات کر رہے ہیں. جی جنت کوئی وہی ریئلٹی ہے یا صرف ایک کانسیپٹ ہے؟ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے. ریئلٹی ہے, ریئلٹی ہے. جب ریئلٹی ہے. تک ہم اس اچھا کو وہ کہاں ہے نہیں کریں گے جنت؟ ہم مسلمان جنت ہیں ہی. کہاں ہے؟ نہیں سنیے ذرا, جنت کہاں ہے؟ جنت دوسری دنیا ہے جہاں پہ آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. دیکھو جی دیکھو ارے میری ارے بات سنو سر جی. اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے سر پاس؟ جی اس کا کوئی بات ثبوت ہے سنیں, آپ کے پاس؟ آپ غلط جا رہے ہیں بھائی. جنت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتائیں پہلے. جنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ کے جو گڈ ڈیڈس ہیں دنیا میں اگر آپ کو نہیں نہیں, ملے جنت تو لفظ وہ کا آپ کو مطلب کیا آخرت ہوتا میں ہے؟ مل جائیں گی. نہیں, جنت لفظ کا مطلب جنت کیا ہوتا ہے؟ جنت ریوارڈ ہے. جنت ایک طرح کا جنت ریوارڈ ہے جو آپ کو نہیں, دوسری دنیا جنت میں کا ملے مطلب گا. ریوارڈ ہے. لفظی معنی جنت کا کیا ہے؟ مطلب ریوارڈ ہوتا ہے. لفظی معنی جو بھی ہو, لیکن ایک اس کو منٹ, ایک لفظی ریوارڈ معنی ہم جو بھی دیتے ہیں جو. ہونا ہے, لفظی معنی تو ضروری ہوتا ہے نا بھائی, اسی کے پیچھے تو کانسیپٹ ہوتا ہے. جو لفظ اچھا ہوتے لفظی ہیں معنی اس آپ کے مجھے پیچھے بتاؤ, کانسیپٹ ہوتا آپ مجھے بتاؤ, آپ مجھے ہے. بتاؤ. جنت کا مطلب کیا ہے؟ میں جنت کا کوئی مطلب گارڈن ہے. گارڈن ہے. میں کوئی میں کوئی میں کوئی بھائی اسکالر نہیں ہوں. نہیں میں ٹھیک ہے, میں صرف یہ بتاتا کہہ ہوں, رہا ہوں کہ گارڈن ہے. آپ. جنت جو ہے گارڈن ہے. جی آپ کو گارڈن چاہیے. بھائی بات گارڈن کی نہیں ہے یار, گڈ ڈیڈس جہاں پہ میری جان اچھا سنیے, لائف گڈ ختم ڈیڈ ہو کے جو جاتی ہے ہے جہاں کرنے پہ. والا, دیکھو سنیے ذرا ہمارے بھائی, دیکھیے قرآن میں جی یہ جی آیت کم سے کم 3 جگہوں پر یہ اپنے مضمون کے ساتھ آئی ہے. ان الذين اچھا آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم جی اجرهم بالکل عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس آیت میں جی جو عمل صالح گڈ ڈیڈ کی آپ جو بات کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ جنت کو نہیں جوڑا جی گیا؟ نہیں جوڑا گیا نا, کیوں جنت نہیں نہیں ہے. یار سر جی کہاں ہے؟ دیکھو کہاں ہے؟ میں فرض کروں میں بالکل اسلام کو نہیں مانتا. نہیں میں بالکل ماننے کی بات اسلام کو نہیں کر نہیں رہے, ہم مانتا. آپ ایک سے یہ بندہ جاننا چاہ رہے ہیں نہیں میرے بھائی. صبر کرو جی جی صبر کرو, میں آپ سے ایک کوشچن پوچھتا ہوں. ایک بندہ 10 قتل کرتا ہے, 10 جی. قتل کرتا ہے, صرف ایک ہی پھانسی ہوتی ہے, وہ اچھا باقی 9 قتل کا کیا ہوگا؟
اس کو کہیں نہ کہیں اس کو زندہ کر کے جو ہے 9 بار پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے کس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ایک ہی دفعہ مر گیا، ایک ہی دفعہ پھر مر وہی گیا، انسانی لمیٹیشن والی بات ہے، بدلہ انتقام لینے والی بات ہے یہ، اور کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی آپ ذرا غور کیجیے، آپ ذرا غور مطلب اللہ تعالیٰ بھی انتقام لے گا بولنا چاہ رہے ہیں نا، 9 بار 10 بار؟ نہیں، انتقام کی بات نہیں ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس نے 10 قتل کیے ہیں تو اس کے الٹیمیٹلی ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے کہ جو اس کو اس کے باقی 9 قتل کی سزا ملے، وہ آخرت ہے۔ جی بھائی صاحب ذرا غور اس کے بعد کیا؟ نہیں ذرا رکیے ذرا آپ رکیے، دیکھیے میرے بھائی اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے بعد کا بھی ہم غور کر لیں گے، ہم صرف غور کر رہے ہیں نا، ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کانسیپٹ۔ جی آپ نے یہ فرمایا کہ ایک شخص اس دنیا میں 10 قتل کرتا ہے، تو چونکہ 10 قتل کی سزا اس دنیا میں ایک ہی بار اس کا قتل ہو گیا، اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک قتل کی سزا اس کو مل گئی، باقی کے 9 قتل کی سزا ابھی باقی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے ایک جو ہے آخرت ہوگی، وہاں جو ہے دوزخ ہوگی۔ اب وہ دوزخ میں جو ہے اس کو ایک بار جو ہے پھانسی پر چڑھایا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ، پھر 6 بار، اس کا مطلب یہ ہے 9 بار جو ہے اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، تو بات ختم ہو گئی، کر دیا جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے 9 بار پھانسی پر چڑھانے سے کس کا کیا فائدہ ہے، کس کا کیا نقصان ہے؟ بھائی دیکھو نا، جو ریوارڈ تو مل گیا نا۔ اب بھائی یہاں پہ ہم دنیا میں بیٹھے، سزا جو ہوتی ہے نا، تو آپ ذرا سوچیے، یہ کسی معاشرے کے لیے، کسی سماج کے لیے ہوتی ہے میرے بھائی۔ جی دیکھیے میں آپ سے یہ تو وہ لوگ ابھی میرا بھائی کسی نے قتل کیا نا، نہیں سنیے، آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ سزا دینی چاہیے، سزا اصل میں سماج کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، سزا اصل میں یہ نہیں کہ کسی کا انتقام لیا جائے، نہیں ہے۔ آپ جو ہے اللہ کو ایک منتقم ثابت کریں، وہ بدلہ لینے والا نہیں، ایسا نہیں۔ دیکھیں کہ سزا جو ہوتی ہے نا سماج کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ میری بات سنیں، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، میرے بھائی کے قاتل کو پھانسی چڑھی تو میں سیٹسفائی ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ جو 10 بندے ہیں، ان کے ایک ہی بندے نے باقی لوگوں کے 10 بھائیوں کو بھی مارا ہے، ان کی سیٹسفیکشن، وہ تو یہ کہہ کے سیٹسفائی تو ہو جائیں گے نا کہ ہماری اس کا بدلہ نہیں ملا تو اس کو آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ تو سیٹسفائی ہوں گے نا، وہ وائلنٹ کیوں نہیں ہوں گے کہ ہماری سزا نہیں ملی؟ یہ آپ نے اپنے ڈیزائر سے بنائی ہوئی ہے۔ جب اس بندے کو پھانسی ہوگی، سنیں بات سن لیجیے، جب اس بندے کو پھانسی ہوگی تو جو جن کا قتل ہوا وہ بھی تو سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ بندہ قتل ہو، اس نے ہمارا بندہ مارا تھا، اب یہ مر گیا، اچھا ہو گیا، وہ بھی سیٹسفائی ہو جائے گا۔ نہیں سر جی، فرض کرو بات غور سے سنیے، آپ کی میں ریزننگ لیتا ہوں، چلیں آپ کہتے ہیں کہ اس نے اتنے زیادہ جرم کیے ہیں اور اتنی زیادہ پروپورشنل اس کو سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا، پہلے میں مان لیتا ہوں، تو پھر اس ریزننگ کو آپ ہر جگہ اپلائی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی انسان نے، اس کو اسلام کا نہیں پتا چلا، پرافٹ محمد کے اس نے کیریکٹر دیکھا تو وہ نبی نہیں مان رہا، قرآن کو دیکھتا ہے تو قرآن کو جب وہ دیکھ کے پڑھتا ہے تو کہتا ہے یہ کسی خدا کی کتاب نہیں ہو سکتی، اب وہ بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد آپ کی ریزننگ کے مطابق اس بندے کو سزا پروپورشنل ہونی چاہیے، جو بھی آپ اطلاع کر رہے ہیں جس کا، جی بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بندے کو ایٹرنیٹی کے لیے آگ میں کیوں پھینکے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے نا سر جی، دیکھو فرض کرو نا، اس چیز کو بھائی دیکھو ابھی یہ فرض کرو اسی دنیا میں ایک بندے نے قتل کیا، وہ پکڑا ہی نہیں گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی جزا سزا کہاں گئی؟ یہ انصاف والا تصور تمہارے اپنے دماغ کی اختراع ہے، ایسی کوئی چیز نیچر میں ایگزسٹ نہیں کرتی انصاف والی بات۔ آپ کی خواہش ہے، آپ کی خواہش پہ دنیا نہیں چلتی، یہ مہذب معاشرے میں رہ کے آپ نے یہ سوچا کہ انصاف ہونا چاہیے، ایسی کوئی نیچر میں چیز نہیں ہے۔ آپ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی اور جہان ہونا چاہیے جہاں اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کی خواہش پہ دنیا نہیں چلتی بھائی میرے۔ نہیں میری خواہش نہیں ہے سر جی، میرا بھائی مر گیا تو پھر میری خواہش تو ہوگی نا،
میرا بھائی مر گیا, میری خواہش تو ہوگی, میری خواہش اسی لیے ہوگی کہ اگر وہ بندہ پھر نہیں پکڑا گیا, اگر میرے بھائی کو مارنے والا بندہ نہیں پکڑا گیا تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گا؟ دنیا والوں نے تو مجھے شیر انصاف نہیں ہمیشہ دیا. بکری کو کھا جاتا ہے, تو اب اس کی سزا جو ہے شیر کو ملنی چاہیے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں 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 سر جی, وہ بات نہیں ہے. اب آپ ایک کو مظلوم ڈکلیئر کر رہے, ایک کو بکری مظلوم ہے نا, ایک مظلوم ایک ظالم ہو گیا نا. شیر کو نہیں ملنی چاہیے, تو اس کا مطلب شیر کو بھی جو ہے سوری پر چڑھایا جائے گا. نہیں نہیں نہیں, بات وہ نہیں ہے سر جی, بات وہ نہیں ہے, بات وہ نہیں ہے. اگر میں مظلوم ہوں, میرے بھائی کا قاتل نہیں پکڑا گیا, تو وہ قاتل بس آزاد ہو گیا. لیکن آپ کے بھائی کے قاتل نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو دنیا میں ہوا ہے نا. نہیں سچ والا جی, ان کے بھائی کے قاتل نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی کے قاتل نے کلمہ پکڑ لیا تو پھر بھی اس کو سزا تو ملے گی نا, قتل کی سزا تو ملے گی اس کو. تو نان مسلم ہو مسلم ہو, لیکن اس کو تو سزا ملے گی. آپ جو ہے کہ بھئی جو آدمی کا قتل ہو گیا اس کو کیا فائدہ ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, کیا فائدہ ہے اس کو؟ وہی تو, وہ تو مظلوم ہو گیا نا, اس کو تو انصاف چاہیے. اس کو فائدے سے کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے بھئی, وہ تو مر گیا, بات ختم ہو گئی. مظلوم کو مظلوم ہی کیوں کہا جائے کہ اس کو قتل ہونے کے بعد اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ مقتول کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, میں یہ بتاؤں. آپ کے کہنے کے مطابق قاتل کو جو ہے اب یہ دوزخ میں 9 بار جو ہے اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا. اب عجیب کا جو ہے آپ کا جو فلسفہ ہے کہ 9 بار جو ہے اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا, کیونکہ یہاں 9 بار نہیں ہو سکے تو دوزخ میں اس کو جو ہے 9 بار جو ہے سولی پر چڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن جو مقتول ہے, جس کا مرڈر ہو گیا, جس کا قتل ہو گیا, اس کو کیا فائدہ ہے؟ سچ والا جی انہوں نے جواب نہیں دیا, انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر اسی طرح دوسروں کی بھی خواہش ہو سکتی ہے, جس طرح آپ خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے آگ میں کیوں پھینکے گا. وہ تو سزا, پھر وہ تو عدل نہیں ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے یار سر جی, دیکھو یہ جسٹس ہے کیا؟ یہ جسٹس ہے کیا؟ یہ بلین آف لوگ جو ہیں, یہ کیا جسٹس ہے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے آگ پھینکا جائے گا؟ آپ جس جسٹس کی بات کر رہے ہو تو جسٹس تو نہیں ہو رہا نا. پھر ہاں تو بھائی دیکھو, خود غرضی کی بات ہے, صرف آپ اپنا دیکھ رہے ہیں نا, انسانیت کا خیال کہاں ہے اس میں؟ نہیں سر جی, دیکھو ہم کہتے ہیں کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وہ جائے گا جہنم میں, یہ ہمارا بلیف ہے. نہیں, بلیف کو چھوڑو, ابھی بلیف کے پیچھے نہیں چھپے آپ, بلیف کے پیچھے نہیں چھپے. نہیں, ابھی آپ ریزننگ کر رہے تھے اور ابھی آپ بلیف کے پیچھے چھپ رہے ہیں. جی ابھی آپ ایمان کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو بھائی؟ یہ آپ سمجھتے ہیں ناانصافی ہے. آپ کا اینڈ والا وہ جو کارڈ ہوتا ہے, وہی کارڈ نکال لیتے ہو آپ. نہیں, وہی اسی چیز کی طرف آ رہا ہوں نا, میں اسی چیز کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک بندے کو جو اس نے اسلام نہیں لایا ہے وہ پوری زندگی آخرت میں گزارے گا, تو اس کے سامنے پوری چیزیں. یہ عدل نہیں ہے, یہ جسٹس نہیں ہے, یہ بھی جسٹس نہیں ہے. اس کو عدل, ہاں تو بھائی آپ کو وہ پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں, آپ کے پاس وہ راستہ دیا ہوا ہے, آپ سچائی کو آپ تلاش کر سکتے ہو, پھر بھی آپ سچائی کو تلاش نہیں کر رہے. ہادی بھائی, یہ ساری باتیں ہائپوتھیٹیکل ہے. آپ کے سامنے سچویشن جو اسٹرانگ پائلٹ نے رکھی وہ بھی ہائپوتھیٹیکل ہے. اگر ہم وہاں پہنچ جائے نہیں تو خیال میں بھی وہ انجسٹس والی بات دکھ رہی ہے. نہیں میری جان, دیکھو اگر آپ قرآن کو آپ ہائپوتھیٹیکل کہہ رہے ہو تو پھر اس کا تو میرے پاس جواب نہیں ہے. اس کا کوئی جواب نہیں. ایک ایسی کتاب جو 1400 سال پہلے سے چینج نہیں ہوئی. دیکھیں آپ بات سنیں, آپ جب کسی جانور کو مار کے کھا رہے ہوتے ہیں تو اس جانور کا بیچارے کا قصور کیا ہے؟ اس کو انصاف کون دلائے گا؟ بھائی میرے ایکو سسٹم ہے, یہ ایکو سسٹم ہے, ایکو سسٹم کو فالو نہیں کرو گے تو ایکو سسٹم اب یہ بھی دنیا کی حقیقت ہے کہ اگر کسی نے مار دیا نہیں پتا چلا تو نہیں پتا چلا, یہ بھی پھر دنیا کی ایک حقیقت ہے, اس کو بھی مانے پہ. نہیں سر جی, یہ ایکو سسٹم ہے, یہ ایکو سسٹم ہے. ٹھیک ہے, میں فرض کرتا ہوں یار انڈیا میں گو ہتیا بند ہے, ٹھیک ہے نا, کل کو وہ ساری گائیں آ گئی روڈ پہ, ٹھیک ہے نا, مسئلہ تو ہے نا.
تو ادھر لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک دم پٹری چھوڑ دی آپ نے. بہت سے انسان جو ہے نہیں پٹری کی بات نہیں ہے سر, یہ ایکو سسٹم میں پوائنٹ ہی چھوڑ دیا آپ نے ایک دم سے. آپ سچوالا جی حمزہ صاحب آئے ہیں. اچھا جی حمزہ بھائی آپ کچھ ایڈ کیجئے. جی حمزہ بھائی جی آپ ہلو. شاید میوٹ ہیں. جی ہاں بولیے. ہاں یہ جو بھائی صاحب بول رہے ہیں اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 10 لوگوں کو قتل کرنے والا ایک ہی دفعہ اگر اس کا قتل کیا جاتا ہے بدلے میں تو 9 لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. تو یہ انصاف کی متلاشی ہے کہ مکمل انصاف ہونا چاہیے. اس وجہ سے آخرت چاہیے ہم کو. میرا ایک سوال ہے کہ کافر کی سزا ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم, اور جہنم میں بھی اس کو اللہ میاں اس طرح رکھیں گے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, کہ جب ان کی کھال جل جائے گی بالکل تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ ہم کھال بدل کر کے نئی کھال چڑھا دیں گے تاکہ وہ مزہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اب میرا ایک سوال ہے, اسٹالن نے 30 لاکھ لوگوں کو قتل کیا, 30 لاکھ لوگوں کا قاتل ہے, اور اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا اور اس کی کھال بار بار اللہ میں بدلتے رہیں گے. یہ میکسیمم عذاب ہے, اس سے زیادہ عذاب ہم تصور نہیں کر سکتے کیا ہو سکتا ہے, نہ قرآن میں کہیں اس کا ذکر ہے. تو کیا اگر اس کو کافر ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا ہمیشہ کے واسطے اور کھال بار بار بدلی جا رہی ہے تاکہ وہ عذاب چکھتا رہے, تو 30 لاکھ لوگوں کا بدلہ کیسے ہو پائے گا؟ تو سر جی یہی ہی کافی ہے کہ ایک بندہ ظلم کرتا جا رہا ہے لیکن اس کی جزا سزا کا کوئی دن ہوگا. یہ آخرت کی ایک ویریفیکیشن ہے. نہیں آپ لیکن یہ بات قرآن میں کہاں ہے؟ ویریفائی کرتا ہے. یہ میرے بھائی آپ جو فرما رہے ہیں کہاں ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ظالم کی سزا جو ہے جو ہوتی ہے ظالم کے خلاف, یعنی مطلب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بات قرآن میں کہاں ہے کہ ایک آدمی 10 کا جزا و قتل سزا کرے؟ قرآن میں نہیں ہے سر جی. کہاں ہے؟ نہیں آپ اٹھاؤ, نہیں سر جی آپ اٹھا کے قرآن کی آیات سامنے اسکرین میں رکھتے ہیں تو آپ کو جزا و سزا کی آیت نہیں ملی. نہیں ہم وہی تو جاننا چاہ رہے ہیں نا, آپ جو ہے جزا و سزا کس کے لیے ہے؟ بھی ہم جو ہے جب آپ جو ہے جزا اور سزا کی بات کریں گے تو ظاہر بات ہے ایک شیر کی جو ہے جو اس نے بکریوں کو کھا گیا اس کی سزا کیا ہے؟ کیا سزا ہے؟ سر جی یہ دنیا انسانوں کے لیے بنی ہے, یہ دنیا انسانوں کے لیے بنی, اس کے ارد گرد کی ساری چیزیں ٹھیک ہے نا. جو عقل رکھتا ہے نا سر جی میری بات سنو. یار میری جان نہیں آپ چیزوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہو. نہیں انسانوں کے لیے یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں. اچھا ایک منٹ, نہیں آپ سر بات نہیں کر. ایک سیکنڈ میرے بھائی, ایک سیکنڈ. یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ دیکھے کہ آپ نے کیا ٹاپک ہے؟ کون سا؟ آج کا ٹاپک کا مجھے نہیں پتا. نبی کا کیریکٹر آخر کیسا ہونا چاہیے؟ واٹ آئیڈیل کیریکٹر اے پروفیٹ شوڈ ہیو, یہ ہے آج کا ٹاپک. جی تو اس پر ہماری ساری باتیں ہو رہی تھی, جو ہے اصل میں بات کہیں اور چلی گئی. جی آپ اس ٹاپک کے حوالے سے کہ نبی کا کیریکٹر آخر کیسا ہونا چاہیے, اس پر آپ اپنے نبی کو یہ بتائیے کہ نبی کا کیریکٹر کیا تھا؟ نبی کا کریکٹر وہی ہونا چاہیے کہ جو مطلب یہ کہ انسانوں میں سب سے افضل انسان ہونا چاہیے. یہی نبی کا کریکٹر ہونا چاہیے. وہ ہر اس چیز میں. اچھا کس اعتبار سے افضل ہے وہ؟ ہر اس چیز میں, زندگی کے ہر اس افضل ہونے کے لیے اور سنیں افضل جو ہے وہ ٹائٹل مفت میں نہیں ملتا بھائی میرے. افضل ہونے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اس کو کوالیفائی کرنا چاہیے نا. اس کا کوالیفائی کرنا میں ایسی کچھ چیزیں ہونی چاہیے. ہمارا پہلا کلمہ ہی بہت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی کی کوالٹی بتائیں صاحب. کیا کوالٹی ہے آپ کی نبی کی؟ کوالٹی یہی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے بھی پیغمبر ہیں, ہمارے بھی پیغمبر ہیں, وہ سب کے پیغمبر ہیں. یہی کوالٹی ہے. کہاں ایسا لکھا ہے؟
ऐसा कहा? अच्छा, ये क्वालिटी है आपके हिसाब से? अफसर होने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको कोई चीज क्वालिफाई करनी है। वो भाई पूछ रहे हैं कि वो कहाँ लिखा हुआ है? सर जी हर जगह लिखा हुआ है, रहमतुल्लिल आलमीन है, कुरान में लिखा हुआ है। हर जगह रहमतुल्लिल आलमीन है। अच्छा, जब से जी हमने जी जी जो है कुरान में लिखा रहमतुल्लिल हुआ है। आलमीन के बारे में जो कुछ कहा है, आपने सुना उसको? नहीं, मैंने कि अभी एक ज्वाइन शख्स के किया। अपने आप को कह देने से कि मैं रहमतुल्लिल आलमीन हूँ, क्या वो रहमतुल्लिल आलमीन हो जाएगा? उसको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि वो किस लिहाज से रहमतुल्लिल आलमीन है। वो कुरान की जुबान, कुरान खुद कह रहा है कि वो है रहमतुल्लिल ये आलमीन हर तरह के शर और फसाद का बायस है, और ऐसे शख्स को आप रहमतुल्लिल आलमीन समझते हो, मानते हो, तो ये तो तजाद हो गया ना। वो तो आप समझते हैं सर। नहीं, वो तो आप समझते हैं ना, ये अपनी बात है। तो आप अपना उसको नहीं, प्रूफ दुनिया करें कि समझ वाकई वो रहमतुल्लिल आलमीन है। आप नहीं प्रूफ सर, करें ना। नहीं सर तो दुनिया कोई की एक दो दूसरे दलील नंबर पे जो दीजिए कि जिससे वो रहमतुल्लिल आलमीन साबित हो जाए। दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन मुसलमानों की पहुंच भी, यही सबसे बड़ी दलील है कि क्रिश्चियन के बाद मुस्लिम्स की आबादी है। बताएं यार, नबी की क्वालिटी, आपके नबी में क्या क्वालिटी थी वो बताएं। अच्छा, वो दूसरे नंबर पर जो है मुसलमानों की पॉपुलेशन आ गई, ठीक है ना इसलिए सचवाला जी, उन्होंने दे दिए क्वालिटी, दे दिए कि भाई पॉपुलेशन है। तीसरा बोलिए। अच्छा चलें, ठीक है। तीसरा इखलाकियात उनकी उठा के देखें। अच्छा, क्या है मतलब ये कि वो सच बोलते थे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा, सच बोलते। अच्छा, इसका कोई सबूत है आपके पास? इसका क्या सबूत है? मेरे पास कुरान है, मेरे पास कुरान है, मेरा अपना कुरान में बिलीफ है, क्या मेरा उनको अपना सच्चा सोल कहा है। गया? अच्छा, सच्चा कुरान में उनको कहा गया कि जो है आपका नबी सच्चा है? कहाँ कहा गया बताइए? बिल्कुल सच्चा। कहाँ है? कुरान में हर जगह कोई एक लिखा हुआ आयत है। बताइए ना, कोई एक आयत बताइए। हर जगह लिखा है, आयत तो एक आप आयत बताएं ना। आप तो मेरे भाई, आप मानने वाले हैं, जरा आप पूछ रहे हैं मुझे, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहूंगा नहीं है ऐसा। आप हैं तो बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी आयत है जिसमें आपके नबी को सच्चा कहा गया? जी, कौन सी? मैं कुरान में स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाई ये है। आप मानने वाले हैं ना, तो आपने कभी जांचने की कोशिश नहीं की? कभी जो है जानने की कोशिश नहीं की? कभी परखने की कोशिश नहीं की कि जो एक मैं आयत निकाल। अब्दुल हादी साहब, आप ये स्ट्रीम आज 3 घंटा हुई है, आप सुनना वापिस, और आप फिर समझना कि आप गौर आप बोल रहे हो है मुसलमान अपने मुंह बोले नबी को जो कुछ मानते आए हैं, क्या वो उसको जानते भी हैं कि वो शख्स कैसा था? जानते भी हैं? बिल्कुल जानते हैं। अगर जानते हैं तो कोई एक आयत पेश कीजिए ना आपके नबी के लिए, सच्चा कहाँ कहा गया? भाई कुरान में उनको अस्सादिक अल अमीन कहाँ कहा गया? बोलिए। कुरान में मैं देखता हूँ ना, यहाँ पे मैं आयत निकालता हूँ जिसमें आयत में अस्सादिक अल अमीन कहा गया आपके नबी को। कहाँ, कौन सी आयत में कहा गया बताइए? जब कहा गया है रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा है, तो ये तो लिखा हुआ है ना। ये कौन है, किसके लिए भेजा हो? रहमतुल्लिल आलमीन इंसानों के लिए, मैनकाइंड के लिए। किसके लिए कहा गया भाई? सचवाला जी वो झिझक रहे हैं बोलने के लिए। मैं बोल देता हूँ। नहीं, मैं इधर सर्च कर। जी अब्दुल हमीद भाई, आपने ये फरमाया है कि आपके मुंह बोले नबी को सच्चा कहा गया कुरान में, तो आपके मुंह बोले नबी को सच्चा कौन सी आयत में कहा गया, जरा बताइए। मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं निकालता हूँ। अच्छा चलें, ठीक है। ये आपने जो कुछ कहा है ना अब्दुल हादी साहब, आप जरा इस पर जो है इसके रेफरेंसेस ढूंढ लीजिए, और जो है हमारी ये पूरी स्ट्रीम को, जो 3 घंटे की स्ट्रीम रही है, इसको आप गौर से सुने, और अगर हमने कहीं कुछ जो है जो बात की, जो सवाल रह गया है, आप उसका जवाब देने की कोशिश करें। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब और भाई अकेले में ईमानदारी से सोचना, जरा ईमानदारी से सोचना कि आप खुद के साथ में ऑनेस्टली बातचीत कर रहे हैं, सारी चीजों पे गौर करना। हमको निगेटिव मान के नहीं करना। सुनिए, हम लोग यहाँ नफरत के लिए नहीं बैठे। नहीं सर जी, नहीं, आपकी कन्वर्सेशन में थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी कि देखिए कि इंसान के लिए सच्चाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अकीदा इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो जो कुछ मानना है, बिलीफ सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं होता, सच्चाई इंपॉर्टेंट होती है।
تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سچائی کے طلبگار بنیں، یہ ایمان کے طلبگار نہ بنیں. ایمان اندھیرا ہے. اچھا، سچائی آپ کا اصل مقصد ہونا چاہیے. سچائی تک پہنچنے کے لیے اگر آپ کو ایمان چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑ دیں، آپ کے لیے سچائی اہم ہونی چاہیے. جو سچ ہے اس پر آپ کا یقین ہو. ٹھیک ہے، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. آپ اس طرح سے آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں کہ مسلمان اپنے نبی کو مانتے تو ہیں لیکن جانتے کچھ بھی نہیں. ان کے پاس اپنے نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. مسلمانوں کا نبی آپ ذرا سن لیجئے کہ میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمان اپنے منہ بولے نبی کو الصادق الامین ثابت نہیں کر سکتے. ان کے پاس کوئی سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں الصادق الامین ہونے کی، کوئی دلیل نہیں ہے. نہ قرآن سے ہے نہ کسی صحیح حدیث سے ہے. پورے کا پورا قرآن نہ مسلمانوں کے نبی کو اس بارے میں جو ہے خالی پڑا ہے. سچ والا جی قرآن تو اس کے الٹ بتا رہا ہے ہمیں. جی ہاں، آپ جب مدینہ میں گئے تو یہودیوں کو کیا کیا گولیاں کھلائی ہیں انہوں نے، لا اکراہ فی الدین، اور ان کو کہا کہ تم کو بھی آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا. سب باتیں کرا کے جب وہ ان کے خلاف ہو گئے تو پھر انہی پہ لعنتیں اور ہر طرح کا جزیہ اور حملے اور ان کو قرآن میں کیا کیا ان کو کہا گیا بعد میں. اب علماء کہتے ہیں کہ وہ پہلی والی منسوخ ہو گئی، اندازہ کریں ان کا. یعنی جب انہوں نے اپنی پوزیشن بدلی، جھوٹ بولا، اب جھوٹ جب پکڑا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آیت ہی منسوخ ہو گئی ہے پہلے والی. دیکھیں ان کی حرام زدگی دیکھیں. کیونکہ مکہ میں جو ہے جب بے یار و مددگار تھے تو جو ہے لا اکراہ فی الدین یا پھر جو ہے لکم دینکم ولی دین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر جیسی باتیں کرتے تھے. لیکن اس وقت کافرون جب دل کا تو اس وقت کہہ دیا کل یا ایھا الکافرون، تم کو تمہارا دین، میرے کو میرا دین. اور جب موقع ملا تو انہی پہ چڑھائی کر دی اور الٹیمیٹم دے دیا کہ اب تم 4 مہینے بدلو اپنا ایمان. پہلے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دین تم کو اور میرا دین مجھ کو، بعد میں حملہ کر کے مکہ پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دین چھوڑنا ہوگا. جی ہاں، ہر پوزیشن سے وہ بدلے ہیں. آپ ان کو سچا کیوں کہتے ہیں؟ نہیں سر جی، آپ نے صلح حدیبیہ پڑھا ہے آپ نے؟ جی جی بھائی ہم مکہ کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ الصادق الامین ثابت ہوتا ہے اس سے. سنیں صلح حدیبیہ ہم جانتے ہیں، صلح حدیبیہ ہم جانتے ہیں. اگر مکہ پہ حملہ، ایک منٹ ہے، تو جب ان کو کہہ دیا گیا کہ تم کو تمہارا دین اور ہمارا دین ہم کو، تو پھر ان کو الٹیمیٹم کیوں دیا کہ اپنا دین بدلو؟ میں آپ سے سوال یہ رکھ رہا ہوں. بھائی کسی کو سچی بات کہنے میں مسئلہ کیا ہے؟ ان کو سچی بات کی طرف راغب کرنا میرا بھی فرض بنتا ہے. آپ مجھے سچ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تب سے. تلوار کے زور پہ دین بدلنا، سنیں پہلے کہہ رہے ہیں کہ تم کو تمہارا مذہب، لا اکراہ فی الدین، اوکے، تم کو تمہارا مذہب، ہم کو ہمارا مذہب، ہو گیا، طے ہو گیا. اسی طرح جا کے یہودیوں کو گولی وہاں دی مدینہ کے اندر کہ تم کو بھی کچھ نہیں ہوگا. میری بات ابھی یہ مکہ والوں کے ساتھ چینج کی انہوں نے پوزیشن اپنی. ابھی یہ سچا والا بھائی نے کیا کہا کہ آپ کو میں یہ کہتا ہوں آپ سچائی پہ بلیو کرو، اس پہ بلیو نہیں کرو. تو یہ مجھے ایک اچھائی کی آپ تلقین دے رہے ہو نا. آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یار اچھے راستے پر چلو، سچائی کی طرف آؤ. تو وہ بھی اسی ٹائم وہی کر رہے تھے، لوگوں کو تلوار کیوں اٹھائی، لوگوں کا قتل بھائی میرے تلقین اور چیز ہے، تلقین اور چیز ہے. نہیں، حضور کا تلوار اٹھانا غلط تھا. تو ظاہر بات ہے میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، زبان سے کر رہا ہوں نا. میں تلوار تو نہیں اٹھا رہا، لیکن آپ کے نبی نے تلوار کیوں اٹھائی؟ تلوار جنگ کے ٹائم پہ اٹھائی ہے سر جی. جب جنگ ہو گئی تو اس کے بعد ہوگی. جب بھائی دیکھو، نہیں جنگ سے پیچھے یار بات آپ کنفیوز کر دیتے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ بحث کے اوپر رہ نہیں رہے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، تم نے جا کے اس کی جگہ پہ قبضہ کر لیا، مکہ کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کا جو معبد ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور پھر ان کو کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس 4 مہینے ہیں، تم کو اسلام کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ سب کے سب ادھر سے نکل جاؤ. تو یہ تلقین تو نہیں ہے نا؟ تلقین اور ظاہر سی بات ہے، جب آپ
आप मॉरली जबरदस्ती कर रहे हो ना उनके ऊपर। टॉम पायलट जी, ना इनको कुरान का पता है ना तारीख का पता है। चले ठीक है हमारे भाई, आप तशरीफ लाए, आप फिर दोबारा सचवाला जी, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े आलिम दीन भी आ नहीं रहे आपसे बात करने के लिए। अब्दुल हादी जी आए, बहुत अखलाक से और अच्छी बात की आपने। हाँ, नहीं, आप आते जो है रहिए। हमारे भाई हैं ये, हम जो है बहरहाल तो ठीक है, हमें जिन बातों का एतराज है हम यहाँ एतराज रखते हैं, सवालात रखते हैं। कर हमारी बातों से आप भी नाराज ना हो और आपकी बात से हम नाराज नहीं हुए। आप यहाँ तशरीफ लाए, बहुत अच्छी बातें हुई, इसके हम आपके शुक्रगुजार हैं। थोड़ा सा पढ़ाई करके आइए भाई, थोड़ा सा हाँ, आप जरा जो है थोड़ा सा क्रिटिकल जो है एनालिसिस करें, आप जो है स्टडी करें, आप जो है जो कुछ जैसी है वैसे नहीं, बल्कि आप अपनी फितरी आंखों से इसको देखें, पढ़ें, गौर करें, इसका तनकीदी जायजा दें। सर जी, फितरत की तरफ गौर करोगे ना सर, फितरत की तरफ भी जाओगे तो ना इस्लाम को पहले नंबर पे पाओगे। इसके अलावा मेरे पास नहीं, ये सारी जो है कहीं सुनी बातें हैं फितरत भाई, आप कहीं सुनी नहीं है सर, फितरत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई, फितरत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम एक फितरत की तरफ जाओ, कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई फितरत का। आप देखेंगे ये सारी बातें आपसे मनवाई जाती रही हैं और आप मानते रहे हैं, ये सिलसिला सदियों से चल रहा है। आप इस धारे से हटकर इस्लाम पर गौर किया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं तो और करीब हो जाऊंगा। चले ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ लाए। हाँ, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे, आप आगे भी आते रहिए। सचवाला जी, ए.आर. हबीब कह रही हैं कि हजूर का कैरेक्टर जाना है तो बकवास की जगह शिबली नमानी की सीरत नबी देखिए, फिर लफाजी कीजिए। ये शिबली नमानी क्या उनके साथ खेल रहा था बचपन में? ये शिबली नमानी कब आया है? शिबली नमानी का सोर्स क्या है? सच्ची बात यह है कि शिबली नोमानी एक जो है, यानी अगर सच्ची बात पूछी जाए, शिबली नोमानी एक्स मुस्लिम था। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही, एक्स मुस्लिम था शिबली नोमानी। उसने ऐसी बातें की हैं जो जाहिर बात है एक मुसलमान सोच भी नहीं सकता, लेकिन अब ये पढ़ने के बाद दिमाग खराब होने लगता बस। इनको क्या पता, इनको झूठ अच्छे लगते हैं, इनको खानों को बहुत अच्छे लगते हैं। इनको मोहतरमा है और जिसे गुफ्तगू करना चाहती थी, अभी तक आई नहीं है। नहीं तो करें गुफ्तगू, अच्छे तरीके से करें, अपना पॉइंट रखें। और ये उनकी रीजनिंग और ये लॉजिक और ये उनके महराज है उनकी सोच की। शिबली नमानी को हम पढ़े, शिबली नमानी के झूठों को हम पढ़े, हम बहकी के झूठों को पढ़े, उनको पढ़े। हाँ, स्टॉम पायलट, ये मोहतरमा जो है ये मदरसे की पढ़ी हुई है, ये आलिमा है कोई। हाँ, तो ब्रेन वॉश है ना, ब्रेन वॉश है। अब वो जो है जो कुछ बता दिया गया वही उसी पर जो है, मक्खी से मक्खी, पर से पर। इनकी अपनी ना अकल है ना सूझबूझ है, ये इनके पास अकल की रोशनी नहीं बल्कि ईमान का अंधेरा होता है, और हर चीज को ये अंधेरे में जो है ढूंढते तलाशते हैं। क्या किया जाए, ये अरबों के ज़हनी गुलामी जो है इंसान को इंसान बाकी नहीं रखती। चले ठीक है, अब वो जो है हम अब सभी दोस्तों से इजाजत चाहते हैं, तकरीबन 4:45 घंटे हो गया है।